الحمدللہ نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد المقام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت کی عقیدت محبت اور پورے احترام کے ساتھ آئیے حضرات دل کی اتھاہ گہرائیوں سے گنبد خضرا کی حسین تصورات میں گم ہو کر انیس بے کساں چار ساز تب ننداں فخر رسولاں مالک ہفت آسماں سیاح لامکاں حضور پرنور شافع یوم نشور جناب احمد مشتبہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت پناہ میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں روز پاک کا ہدیہ پیش فرما دیجیے. سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عقیدت میں لبے دو کے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد نبی والے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور باوض بلند پیش فرمانے. وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ اجمعین. ابھی آپ نے حافظ و قاری غلام محمد صلی الرحمن سے بہت ہی اچھے انداز میں امام الکلام کلام الامام امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ السلام کا ممارکۃ الآراء کلام آپ نے سماعت کیا ہے. 4 زبانوں پر مشتمل ہے. بیچ بیچ میں اس نے جو ضم کیا ہے وہ بڑی قابل تعریف ہے. مختلف شعراء کرام کے اشعار کو بیچ میں انہوں نے پرویا ہے. ایک سما بن گیا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ ہم لوگ دارالعلوم غوثیہ اشرفیہ میں نہیں بلکہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں سرکار کے نام میں. یہ ہماری آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. آپ کے دارالعلوم غوثیہ اشرفیہ میں کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہے. نہ یہاں پہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑھنے والوں کی کمی ہے, نہ ہی تقریر و تدریس کی کوئی کمی ہے, نہ ہی یہاں دل والوں کی کمی ہے. الحمدللہ دل والے بھی یہاں پر بیٹھتے ہیں, تشریف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اس دارالعلوم غوثیہ اشرفیہ کو دینی راجونی ترقی میں ترقی عطا فرمائے. بلا کسی تاخیر کے میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور امام اہل سنت فاضل بریلوی شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے اس ممارکۃ الآراء کلام سے شروع ہوتا ہوں. صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے باڑا نور کا. آپ کو سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیے گا, مطلب بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے ساتھ بیٹھے رہیے. میرا وہ مزاج نہیں کہ بار بار میں پڑھوں آپ سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ بولیے. آپ سبحان اللہ بولیں گے, جتنی بار بولیں گے اتنی مرتبہ آپ کے نام کا ایک جنت کے دوست میں لگ جائے گا. اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کتنی بار بولتے ہیں. صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے بڑا نور کا, سب کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا.
نور دن گنا تیرا دے ڈال سب کا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، آپ کے سوہاتے ہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، آپ کے سوہاتے ہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، آپ یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا، عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بن کر قصیدہ نور کا۔ بے شمار اشعار ہے، اگر تمام اشعار کو میں آپ کو سناتا رہوں تو اسی میں ٹائم ختم ہو جائے گا۔ لگے ہاں تو حضور محدث اعظم ہندی قادر الکلامی کو ایک ملاحظہ فرما لے، کہتے سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں ماہ صورت دیکھیے خورشید طلعت دیکھیے، ماہ صورت دیکھیے ماہ کہتے چاند کو، ماہ صورت دیکھیے خورشید طلعت دیکھیے، اور محفل میلاد میں امت کی رنگت دیکھیے، ماہ صورت دیکھیے خورشید طلعت دیکھیے، محفل میلاد میں امت کی رنگت دیکھیے، آنکھ میں ہے نور تو دل میں سرور انبساط، آنکھ میں ہے نور تو دل میں سرور انبساط۔ ارے عید میلاد النبی کی خیر و برکت دیکھیے، عید میلاد النبی کی خیر و برکت دیکھیے۔ اگر ایسی جذباتی تقریر میں اگر آپ کے بدن کا رونگٹا کھڑا نہ ہو تو ڈوب مرنا چاہیے چلو بھر پانی میں، ہماری حمیت بیدار ہونی چاہیے۔ آج ہم جس آقا کی بات کرنے جا رہے ہیں، جس رسول مختار کی بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یوں تو ہم ہر جمعے ہم اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، رسول پاک کی نعت بھی بیان کرتے ہیں، اولیاء کرام کی کرامت بھی بیان کرتے ہیں، فیضان بزرگان دین سے مالا مال بھی ہوتے ہیں، لیکن آج میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اللہ کا مقدس قرآن ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آ گیا تم میں اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ حضرات نبی کا تذکرہ صرف حضرت انسان ہی نہیں کر رہے، نبی کا تذکرہ صرف جنات ہی نہیں کر رہے، نبی کا ذکر خیر صرف ملائکہ ہی نہیں کر رہے، نبی کا ذکر خیر صرف حوران بہشتی غلمان بہشتی ہی نہیں کر رہے، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ صحرا صحرا چمن چمن پھل پھل پھول پھول سب نبی کی یاد میں محو ہیں، اور سب مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے حضرات اعلیٰ حضرت ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری، نثار کس کو بولتے ہیں؟ قربان ہو جانے، اپنے آپ کو فدا کر دینے کو، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، ایک عید کیا ہے، ایک بقرعید کیا ہے، ہماری زندگی کی دو چار خوشیاں کیا ہیں، یہ ہر موقع سے خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو خوشی مناتے ہیں، ہمارے گھر میں عقیقہ ہو تو خوشی مناتے ہیں، ہمارے گھر میں مولود بچہ آئے تو ہم خوشی مناتے ہیں، ہمارے گھر میں شادی کیا ہو تو ہم خوشی مناتے ہیں، ہم نیا مکان بناتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں، اس میں بسم اللہ خانی پہ بیٹھاتے ہیں تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، جب ہمارا بچہ قرآن پاک کو ختم کرتا ہے تو ہم پڑھ کر کے جب مکمل کرتا ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو خوشیاں بے شمار ہیں، ہمارے گھروں میں عیدیں بے شمار ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کی سنو، وہ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے کہنے کا لفظ و آیت یہ ہے کہ نبی کی میلاد ہوئی، کہتے نبی کی میلاد ہوئی،
تو زمین نے خوشیاں منائی، نبی کی میلاد ہوئی، آسمان خوشیاں منا رہا ہے، نبی کی میلاد ہے، چاند و سورج کے چراغ جگمگا رہے ہیں، نبی کی میلاد ہے، آسمان میں ستاروں کی انجمنیں ہیں، نبی کی میلاد ہے، آپ شار کے نغمے جاری کر دیے، نبی کی میلاد ہی مقصود تھی کہ دریا کو روانی مل گئی، موجوں کو طغیانی مل گئی، نبی کی ہی میلاد مقصود تھی کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا یہ تابع باندھا ہوا یہ قطاریں چلی آ رہی ہیں، کبھی آدم آ رہے ہیں، کبھی شیش آ رہے ہیں، کبھی شعیب آ رہے ہیں، کبھی نوح آ رہے ہیں، کبھی ابراہیم آ رہے ہیں، کبھی اسماعیل آ رہے ہیں، کبھی موسیٰ کلیم اللہ شریف لا رہے ہیں، بے شمار 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے اور سب نے آ کر کے گواہی دیا کہ میرے بعد آنے والے ایک ایسے نبی ہیں، ایک ایسے رسول ہیں جن کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ نے گواہی دیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میرے بعد آنے والے نبی کی میں بشارت دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ وہ آنے والا آ رہا ہے، شیش نے کہا آنے والا آ رہا ہے، شعیب نے کہا آنے والا آ رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا آنے والا آ رہا ہے، عیسیٰ روح اللہ نے کہا وہ آنے والا آ رہا ہے۔ اور جب وہ آ گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں شدید و خوشیاں قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا اللہ کی جانب سے ایک نور و کتاب مبین اور روشن کتاب۔ یہ کس نے کہا ہے؟ نبی کو نور کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا۔ نبی کو نور کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے۔ نبی کو نور کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے۔ اور ایک آیت نے نبی کو بشر بھی بتایا، ایک آیت نے نبی کو بشر بھی۔ میں بڑا سنجیدہ قسم کا آدمی ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم اپنی بات بولنا چاہتے ہیں ہم اس بات کو بھی رکھیں، اور جس بات پہ معترض ہمارا اعتراض کرتا ہے ہم اس بات کو بھی سامنے رکھیں۔ ایک آیت نے نبی کو نور کہا، ایک آیت نے نبی کو نور کہا اور ایک آیت نے نبی کو بشر کہا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے دارالعلوم غوثیہ اشرفیہ کے اس چھتر چھایا سے کھڑے ہو کر کے گدائی اشرفی اعلان عام کرتا ہے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی بشر تھا، بشر ہے، بشر رہے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر بات یہ نہیں ہے کہ نبی بشر ہے کہ نہیں ہے، بات جب بگڑتی ہے جب کوئی نادان یہ کہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، نبی ہماری طرح بشر ہے۔ ہم بھی نبی کو بشر مانتے ہیں مگر ہم اپنی طرح بشر نہیں ہے بلکہ نبی کو افضل البشر مانتے ہیں۔ ایک آیت نے نبی کو بشر کہا، ایک آیت نے نبی کو نور کہا، تو دونوں کو ملا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، دونوں کو ملا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، تو دونوں کو ملاؤ۔ ایک آیت نے نبی کو بشر کہا، ایک آیت نے نبی کو نور کہا، تو ہم نے جب ملایا بشر بھی ملا دیا اور نور کو بھی ملا دیا تو پھر ہو گیا نوری بشر۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین ایسے مقام پہ ایک جگہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ کہنے نا بھائی، یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے۔ اسی کو دیکھ کے لوگ دھوکے میں آ گئے، کہہ رہے وہ لباس بشر میں آئے، میرے سرکار بشر ہیں، مکے میں چل رہے ہیں، مکے میں پھر رہے ہیں، مکے میں سو رہے ہیں، مکے میں جاگ رہے ہیں، مکے میں کھا رہے ہیں، مکے میں پی رہے ہیں، ہماری طرح بولتے ہیں، ہماری طرح سوتے ہیں، ہماری طرح چلتے ہیں۔ تو اسی ظاہری سچت کو دیکھ کر کے لوگ گمراہی کے دہانے پر پہنچ گئے اور نبی کو بشر کہنے لگے اور اپنی طرح بشر کہنے لگے۔ میں ایسے لوگوں کو ایک مجاز دینا چاہتا ہوں کہ تم نے نبی کو مکے میں چلتا پھرتا تو دیکھ لیا، کھاتا پیتا تو دیکھ لیا، سوتا جاگتا تو دیکھ لیا، اگر جب تم نے نبی کو مکے کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھا تو کہکشاں سے گزرتا ہوا بھی دے دو کو، عرش اعظم پہ جاتا ہوا بھی دے دو، لاوقا کی منزل میں جاتا ہوا بھی دے دیکھو۔ جب تم لاوقا کی منزل میں نبی کو دیکھو گے تو صرف بشر نہیں کہو گے، مصطفیٰ کو پوری بشر کہو گے۔ نور اندر نور باہر، اونچا اونچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے۔ تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب، اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ تو نور سے مراد
ذات محمد رسول اللہ. نور سے مراد ذات محمد رسول اللہ. وہ کتاب سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس ہے. کہتے سبحان اللہ. میرے دوستوں مجھے کہنے نہ دیا جائے جب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، زمین نہیں، آسمان نہیں، چاند نہیں، تارے نہیں، ستارے نہیں، جنت نہیں، دوزخ نہیں، عرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. صرف اللہ کی ذات. کوئی اعتراض ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا صرف اللہ کی ذات. میں بڑی اصلاحی گفتگو کرنے کا میں عادی ہوں اور الحمدللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک ایک جملہ آپ کے دل پہ اترے اور آپ ہم سب مل کر کے سرکار کے سچے پکے عاشق ہو جائیں. کہتے سبحان اللہ. وہ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. ہم سب سرکار کے سچے پکے عاشق ہو جائیں. جو عاشق ہو جائے گا وہ نبی کو کبھی اپنی طرح نہیں سمجھے گا. لباس بشر میں آنا اور ہے، لباس بشر میں آنا یہ، اور نبی لباس بشر کے محتاج نہیں ہے. نبی لباس بشر کے محتاج نہیں ہے. لباس بشر میں آنا یہ ہماری رہبری کے لیے ضروری ہے. اگر نبی لباس بشر میں نہیں آتے تو ہمیں کلمہ کون سکھاتا، نماز کا طریقہ کون سکھاتا، قرآن ہمیں کیسے ملتا، نماز کیسے ملتی، رمضان کیسے ملتا. ارے چھوڑو چھوڑو رمضان تو چھوڑو، رحمان کا پتہ ہی نہیں ملتا. تو ایک آنے والا آیا اور اس نے یہ بتایا کہ کہہ دو قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اچھا جب نبی نے کہا کہ وہ اللہ ایک ہے وہ قرآن کی زبان میں کہا کہ وہ اللہ ایک ہے. اس سے پہلے تو 1,24,000 کا مبین شبیہ کرام ہے. سب نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے. تو اللہ ہی ہے جس کو سجدہ کیا جائے گا، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی موجود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو جتنے بھی آئے تھے سب نے جو گواہی دیا تھا وہ کون سی گواہی تھی؟ وہ سنی ہوئی گواہی تھی. آدم علیہ السلام نے کہ ماننے والے کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لیکن خود حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جتنے بھی انبیاء کرام آتے رہے سب نے گواہی دیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. تو اس طریقے سے کلمے ہوا کرتے تھے ان کے ماننے والوں کے. لیکن تمام انبیاء کا جو کلمہ تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سب نے گواہی دیا نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی سجدے کے لائق اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے. تو سب نے جو گواہی دیا تھا وہ سنی ہوئی گواہی تھی. ہاں ہاں گروہ انبیاء کرام میں، گروہ رسولان روزان میں ایک ایسا پاورفل رسول ہونا بھی چاہیے جو ماتھے کی آنکھوں سے رب کا مشاہدہ فرما لے دنیا والوں کو بتا دے لا الہ الا اللہ. میں جو گواہی دے رہا ہوں وہ سن کر کے نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے گواہی دے رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے گواہی پیش کر رہا ہوں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا تو صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. لیکن جب اللہ نے چاہا، حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. لیکن جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تب اپنے نور سے نبی کا نور بنایا، اپنے نور سے نبی کا نور بنایا. اور جب نور مصطفیٰ بنا تو بارگاہ رب العالمین میں سجدہ لے رہا. اتنا زمانہ پہلے، زمانہ سے پہلے زمانہ تھا ہی نہیں، نہ تب تھا، نہ کب تھا، نہ اب تھا، نہ جب تھا. زمین نہیں، آسمان نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، جنت، کچھ تھا ہی نہیں، صرف اللہ کی ذات. زمانہ سے پہلے زمانہ تھا ہی نہیں، دنیا سے پہلے دنیا تھی ہی نہیں، جنت سے پہلے جنت کا وجود ہی نہیں، لوح سے پہلے لوح کا وجود ہی نہیں، قلم سے پہلے قلم کا وجود ہی نہیں تھا. بس بنانے والا خدا تھا. اور جو نور مصطفیٰ بنا اب کوئی تیسرا نہیں.
جب نور مصطفیٰ بنا اب کوئی تیسرا نہیں، بس ایک ہے ذات الوہیت اور ایک ہے نور نبوت. جملے پر غور کیجیے گا، ایک ہے ذات نبوت الوہیت اور دوسرا ہے نور نبوت. ایک بات اور دل کے اٹھا گہرائی میں نوٹ کر لو، جو ذات الوہیت ہے وہ نور نبوت کا محتاج نہیں، جو نور نبوت ہے وہ ذات الہیت کا محتاج ہے. سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ. نبی کا نور بول رہا ہے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ. ایک طرف سے نبی کا نور بول رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کی رحمت برس رہی ہے. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. پتہ یہ چل گیا کہ جو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے وہ سنت رسول اللہ ادا کر رہا ہے، اور جو محمد رسول اللہ کے گیت گا رہا ہے وہ سنت الہیہ ادا کر رہا ہے. نور اندر نور باہر، کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے. صبح کا امام یقین بٹتا ہے بالا نور کا، سب کا لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کہ اس میں توڑا نور. حضرات انشاءاللہ الرحمن آنے والی 28 تاریخ انگریزی انشاءاللہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں ہم سب منائیں گے. پورا مہینہ ہی ہم مناتے رہیں گے، مناتے رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے. لیکن 28 تاریخ کو خاص طور سے جلوس محمدی کا اہتمام کیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اس جلوس محمدی کے انتظام و انتظام کے لیے آپ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ بھی لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی حمیت کا ثبوت بھی پیش فرمائیں کہ ہم سب سرکار کے عاشق بھی موجود ہیں. جلوس محمدی میں شامل ہو کر کے دنیا والوں کو ایک امن کا پیغام دینا ہے. ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا سے مطلب نہیں، اسلام نے ان باتوں کی تعلیم ہی نہیں دی ہے. لہٰذا ہم امن کا پیغام بانٹیں گے، اس لیے کہ ہمارا نبی امن کا پیغام بن کے آیا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں. انشاءاللہ یہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بھی ہوگا، پروگرام بھی ہوگا. جلوس محمدی سے پہلے میلاد کی بات، جلوس محمدی صبح میں ہوگی، اس سے پہلے جو شب ہوگی اس شب میں انشاءاللہ الرحمن ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محفل کا انعقاد کیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں، ثواب داریں حاصل کریں. آپ سے گزارش ہے کہ الحمدللہ ہماری باتوں میں آپ ضرور لبیک بولتے ہیں. آپ دارالعلوم غوثیہ اشرفیہ میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ بار بار بولنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. آپ دارالعلوم غوثیہ اشرفیہ کا، یہاں کے بچوں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ دارالعلوم غوثیہ اشرفیہ آپ سب کا خیال رکھے گا. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.